عورت کو مرد کی طرف کھچاؤ رکھا گیا ہے، یہ پیدائشی ہے، فطرت ہے، سب انسانوں میں یہ چیز موجود ہے۔ لیکن اس فطرت سے بھی بڑھ کر کے آدمی کب آتا ہے؟ اپنی ماں سے اگر کوئی بدکاری کر لے، بہن سے کر لے، بیٹی سے کر لے، تو یہ فطرت سے بھی بڑھ کر کے آدمی نے کر لیا، انسانیت بھی بھلا دیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب زنا کو آدمی ہلکے میں محسوس کرنے لگ جائے کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، کامن ہے، تو پھر اس کے سامنے ماں، بیٹی، بہن بھی کوئی چیز ہی نہیں رہتی، سب چیزیں کامن ہو جاتی ہیں، نارمل ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر آ کر روک کہاں لگانی چاہیے؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ تمہاری آنکھیں جتنی آوارہ ہوں گی اتنا تمہارا جسم بدماش ہوتا چلا جائے گا۔ ساری بے حیائی، سب کچھ یہ آنکھوں سے شروعات ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے مومنوں کو سب سے پہلے کس چیز پر روکا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب، اے میرے رسول، ایمان والوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور عورتوں کو تھوڑا سا زیادہ حکم دیا گیا ہے، مردوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کا، اور عورتوں کو تھوڑا اور زیادہ حکم کیا ہے؟ اے رسول، اے محبوب، آپ عورتوں سے، ایمان والی عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ دوسرا آگے کا حکم کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ جانتے ہیں آپ، عورت کو نرم لہجے میں بات کرنا بھی جائز نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے تعجب ہے یہ، اسلام تو سکھاتا ہے نرم لہجے میں بات کرنا، یہ اخلاق میں سے ہے کہ نہیں؟ اچھے نرم لہجے میں بات کرو کسی سے، لیکن عورت کو کہا گیا ہے نرم لہجے میں بات کرنا، وہاں تو شیطان آ جائے گا۔ مرد تو چاہتا ہی ہے کہ اس کی نرم گفتگو سنے، مرد کو شہوت اسی وقت بڑھتی ہے جب عورت کی وہ نسوانی آواز سنتا ہے، اس میں شہوت چھپی ہوئی ہے۔ عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ نرم لہجے میں بات نہ کرے۔ عورتوں کو اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ ہاں، کسی بھی اجنبی مرد سے عورت کو بات کرنے کی نوبت آ گئی تو وہ کڑک لہجے میں بات کرے، سخت لہجے میں ہی بات کرے، تاکہ وہ مرد تمہاری طرف یہ نہ سمجھے کہ یہ اشارے دے رہی ہے۔ نرم بات کرتے ہوئے مردوں کو تو یہی گمان ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ مجھے راستہ دے رہی ہے، اشارہ دے رہی ہے۔ کڑک لہجے میں عورت بات کرے تاکہ اس کے وہم و گمان میں بھی بات نہ آئے۔ عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کرے۔ زینت کا اظہار کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو آج بولنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ایک وقت ایسا آئے گا تم دیکھو گے عورتیں کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوا کریں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر اللہ کی لعنت اور سارے فرشتوں کی لعنت۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ کون سی عورتیں ہیں؟ تنگ و تاریک لباس پہننے والی، چست لباس پہننے والی، چپکا ہوا بدن سے جس سے اس کے سارے اعضاء ظاہر ہوتے ہوں، ایسا لباس پہننے والی۔ ان کے تو برقعے ہی کیسے ہو گئے؟ اب وہ تو زینت کے لیے ہو گئے۔ پہلے تو سنا جاتا تھا کہ نقاب جو ہوتا ہے، وہ حجاب جو ہوتا ہے عورت کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔ اب تو حجاب اور نقاب ساری چیزیں دکھانے کے لیے ہوتی ہیں، اس میں بھی زینت کا اظہار ہے۔ حکم یہ تھا کہ باہر سے اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو مرد یہ پہچاننے سے عاجز ہو جائے کہ یہ جوان عورت ہے کہ بوڑھی عورت ہے، اسے یہ پہچاننے کی تمیز بھی نہ رہے۔ اس طرح سے وہ عورت کو حجاب کا حکم تھا۔ لیکن عورتیں آج کپڑا پہن کے بھی ننگی ہیں۔ یہ زنا کے عام ہونے کے اسباب ہیں۔ جب اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو گھر محفوظ نہیں رہیں گے، کسی کے گھر محفوظ نہیں رہیں گے۔ نوجوانوں سے ہم تاکید تو کر سکتے ہیں کہ بیٹا آپ اپنی نظریں نیچی رکھو، اپنی حیا کا قتل مت کرو۔ ہم آپ سے یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، لیکن ان عورتوں کا کیا جو خود ہی ننگی باہر آ جائیں؟ ایک نوجوان کہاں تک اپنے آپ کو سنبھالے گا، کہاں تک برداشت کرے گا؟ کیا اس میں ان عورتوں نے بڑا کردار نہیں ادا کیا ہے کہ بے حیائی کو پھیلانے میں، بچوں کے اخلاق کو بگاڑنے میں ان عورتوں کا کردار نہیں ہے؟ بہت بڑا کردار ہے۔ ہم دنیا بھر کی عورتوں کو کچھ کہنے جائیں تو ہمیں اپ ٹون مارا جائے گا کہ عورتوں کے حقوق کا قاتل ہے، یہ عورتوں کی آزادی کے خلاف ہے یہ مولانا لوگ۔ دیکھو پورے جھنڈ کے جھنڈ حملہ کرنے لگ جاتی ہیں عورتیں، کوئی ایک بھی اگر ان کے لباس پر بات کرے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ سب کے سب حملہ آور ہو جائیں گی۔ عورتوں پر ہی بولتے ہو، مردوں کو نہیں بولتے۔ اسلام وہ ہے جو پہلے مردوں کی آنکھوں پہ پابندی لگایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مرد اپنی آنکھیں نیچے رکھ کر کے ہی جائیں گے اور آپ اپنا جسم کھلا رکھ کر کے ہی کہو۔ تو ان عورتوں سے میں کہتا ہوں جن کو ہمارے جملے برے لگتے ہیں، یہاں قانون بھی ہے، پولیس بھی ہے، ڈپارٹمنٹ بھی ہے، سب کچھ تو ہے گورنمنٹ کے اندر، حکومت کے اندر، تو پھر اپنا سونا چاندی تجوری میں کیوں رکھتے ہو؟ چوکھٹ پہ رکھا کرو۔ پولیس تو ہے نا،
حفاظت کے لیے گورنمنٹ تو موجود ہے، لاؤ اپنی جویلری پوری باہر دروازے کے باہر رکھ کر کے آرام سے سو. آپ کو لگے گا نہیں پولیس تو ہے، 24 گھنٹے تھوڑی نا میرے مال کو دیکھ رہی. یہی ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، نوجوان اپنی آنکھیں نیچی تو کر لیں گے لیکن 24 گھنٹے نہیں کر سکتے. تم اپنی حفاظت تو کرو، تم اپنے جسموں کی حفاظت کرو. اور جس طرح سے یہ عورتوں کو برا لگتا ہے، میں ان سے یہی کہتا ہوں تمہارے جسموں کو ہم حفاظت کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی یہ پابندی ہے، یہ کوئی قید ہے. کس نے کہا کہ تم کو قید کرنا ہے؟ اگر عورتوں کو قید میں رکھنا ہوتا تو ہماری آدھی شریعت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے نہیں چل رہی ہوتی. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیان کردہ حدیثوں سے آدھی شریعت ہے ہماری. آپ کو کیا لگتا ہے عورتوں کو قید کیا گیا ہے؟ عورتوں کو قید نہیں، عورتوں کو ان کے مقام پر رکھا جا رہا ہے جس کی وہ حقدار ہیں. کبھی آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر غلاف کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مقدس ہے. قرآن پہ غلاف کیوں رکھا جاتا ہے؟ فرق کرنا ہے کہ وہ مقدس ہے. یہ تمام چیزیں کیوں رکھی جاتی ہیں؟ کہ ان کا تقدس برقرار رکھے. عورتوں کو اسی لیے پورے لباس کی بات ہم کرتے ہیں کہ ان کا تقدس برقرار رہے. ننگی رہے تو ہر ایرا غیرہ نتھو کھیرا دیکھتا تو رہے گا ہی. لوگوں کی شہوت پر کسی کا کنٹرول تھوڑی نہ ہے. کتنوں کی آنکھوں کو ہم بچائیں گے؟ یہ بے حیائی کا جو دور دورہ ہے اس میں یہ سارے اسباب ہیں. برا رزق جب جسم میں جاتا ہے تب اس کا زنا کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے. حرام رزق جسم میں آتا ہے تو بے حیائی کی طرف بڑھتا ہے. اور دوسرا کارن، عورتیں اور مرد جب اپنے لباس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں تو پھر یہ بے حیائیوں کا دور دورہ ہے. شیطان یہ چاہتا ہی ہے کہ تمہارا لباس نکال دیا جائے، تمہیں ننگا کر دیا جائے. وہ یورپ ہے جس نے جانور اور مردوں کے، انسانوں کے فرق کو مٹا دیا ہے. میں اکثر ایک جملہ جو کہتا ہوں، ننگا رہنا اگر فیشن ہے تو بھینس زیادہ فیشنیبل ہے، جانور زیادہ فیشنیبل ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتے. ننگا رہنا کوئی فیشن ہے؟ انسانیت کیا ہے؟ ہم کوئی جنگلی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمیں کپڑے میسر نہیں ہیں؟ اس کو یہ شیطانی تمام جماعتوں نے مل کر کے شہوتوں کو عام کرنے کے لیے ننگا کیا ہے. ورنہ کپڑوں کی دشمنی کس کی ہے؟ ارے بڑے بڑے برانڈ کے کپڑے تو تم ہی لوگ بناتے ہو اور پھر ننگا بھی رکھنا چاہتے ہو. کمپنیاں بند کر دو، کپڑے ہی مت بناؤ. جو کپڑے بنتے ہیں تو اس بات کا تصور میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، کس کے لیے بنتے ہیں؟ جانوروں کے لیے. حیرت ہوتی ہے، میں کبھی کبھار یہ بھی چیز محسوس کرتا ہوں، محفلوں میں، شادیوں میں، باراتوں میں وہ کرسیاں زیادہ پردے میں رہتی ہیں عورتوں سے. اور کرسیوں کو شامیانے والے موجود ہیں، اوپر سے نیچے تک چھپائے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا اندر لال کرسی ہے کہ پیلی کرسی ہے. کپڑا اڑا دیا ہے، بے جان کرسی کو اتنا پردے میں رکھا ہے اور جان والی عورت کو پوری طرح سے زینت بنا کر لوگوں کے سامنے رکھا ہے. ان خواتین سے میں کہتا ہوں تمہیں آج کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پابند کرایا جائے. صرف ایک قانون ہے، وہ اللہ رب العزت کا خوف. تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے. ان کے عذابات کا بھی ذکر فرمایا. ان میں سے ایک عذاب کا ذکر میرے آقا نے فرمایا کہ عورتوں کو بالوں سے باندھ کر کے سزا دی جا رہی تھی اور ان کے بالوں میں پیپ اور خون بھرا ہوا تھا اور فرشتے ان کو دردناک اذیتیں دے رہے تھے، عذاب میں مبتلا کر رکھے ہوئے تھے. پوچھا گیا کون سی عورتیں؟ کہا گیا کہ یہ اپنی زینت کا اظہار عوام کے سامنے کرتی تھی، یہ بے حیا باہر آیا کرتی تھی. تمہیں اسلام نے جو عزت و وقار دیا ہے اس عزت و وقار کے ساتھ رہو، ورنہ معاشرہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے. اب یہاں مردوں کی ذمہ داری ہے، اپنی بیٹیوں کو پردہ سکھاؤ. ننگی لا کر کے بازاروں میں گھمانے کو پوش نہیں کہا جاتا. بے حیا آدمی ہے وہ جو اپنی بیٹیوں اور اپنی عورتوں اور اپنی بہنوں کے پردے کے سلسلے میں آزاد خیالی کا اظہار کرتا ہے. نہیں، ہمارے ہاں تو یہ سب نہیں چلتا ہے، نہیں چلتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے دیوس؟ حضور پاک فرماتے وہ شخص دیوس ہے جس کی عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے، وہ مرد بھی جہنم میں جائے گا. مرد کے بارے میں، عورت کے بارے میں اور مرد کے بارے میں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مرد اپنی غیرت اور اپنی مردانگی کیسے اس کی پہچانی جاتی ہے؟ عرب والوں سے آج بھی پوچھو، عرب میں آج بھی جا کر کے پوچھو، آج بھی ان کے حالات اگرچہ بگڑے ہوئے ہوں لیکن سگی بھابھی کو بھی کوئی دیور نہیں دیکھ سکتا. وہاں کئی ایسے میں گھر جانتا ہوں
کیونکہ ان کی غیرت ہے، اس کو مردانگی سمجھتے ہیں، اپنی عورت کی حفاظت کرنا۔ یہ بے غیرت بے حیا لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کا اظہار کرنے کے لیے باہر لے آتے ہیں، شک ہوتا ہے تم پورے ہو بھی کہ نہیں ہو، عورتوں کا اظہار کرانے کے لیے۔ اور اب تو فیشن بنا ہوا ہے، ایک خوبصورت عورت کسی کی آ گئی تو وہ دوستوں میں لا کر کے اس کو ملوا رہا ہے، اس کو دکھوا رہا ہے، دیکھو تمہاری بھابھی کیسی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، تم زنا کے دروازے کھول رہے ہو، تم بے حیائی کے دروازے کھول رہے ہو۔ تمہاری عورت بازار کی زینت نہیں ہے جو لا کر کے دکھا رہے ہو۔ ارے موبائل دکھا دیا، گھڑی دکھا دیا، جوتے چپل دکھا دیا، سمجھ میں آتی ہے کہ چلو اس کی اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے، اپنی بیوی کو دکھاؤ گے دوسروں کے پاس اور امید کیا رکھتے ہو سامنے والے سے؟ یہ تو بات ہی الگ ہو گئی کہ کتے کو سامنے گوشت دکھا کر کے پھر کہا جائے کتا کچھ نہیں کرتا ہمارا، کتا گوشت خور ہے، وہ کھائے گا، آج نہیں کھائے گا، کل نہیں کھائے گا، کبھی تو تم نے دروازہ کھول رکھا ہے، وہ کبھی نہ کبھی کھائے گا اس چیز کو۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ایک بزرگ نے اپنے مرید سے کہا تھا، یہی لڑکیوں کے پردے اور حجاب کے بارے میں بات آئی تو انہوں نے کہا تھا بیٹا گوشت خرید کر کے لانا، 2 کلو گوشت ایک کھلے برتن میں سر پر رکھ کر کے لانا، کپڑا مت ڈھانکنا۔ وہ گوشت تو خرید لیا، سر پہ برتن رکھ کر کے اپنے بزرگ استاد کے پاس لا رہا تھا، جب تک کوے سارا گوشت کھا گئے تھے، کوئی چیل کوئی کوا کوئی اٹھا کر کے لے گئے، برتن خالی۔ تو استاد نے اس سے پوچھا کہاں گیا گوشت؟ کہا سب تو یہ پرندے کھا گئے، آپ نے منع کیا تھا کپڑا رکھنے۔ میں نے کہا، اس بزرگ استاد نے کہا تم نے دیکھا یہ تھوڑے سے سفر میں چیل کوے کھلے گوشت کو چھوڑتے نہیں، تو تمہاری ماں اور بہنوں کو کھلا رکھو گے تو یہاں کے درندے کیسے چھوڑ دیں گے؟ یہ زنا کا عام ہونا، یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ آج ریپ بہت ہونے لگ گیا، کیا سزائیں نہیں ہیں دنیا میں؟ آج تو اتنی سخت سزائیں، 20 سال کی سزائیں، عمر قید کی سزا ہے، پھانسی کی سزا ہے۔ ہم نے قید خانے میں دیکھا ہے کتنے آتے ہیں ریپ کیس میں، یہ 376 آپ کو معلوم ہوگا، مشہور ہے، جب بھی اس میں آتا ہے تو اس کو جیل میں بھی لوگ مارتے ہیں، وہ سب پتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ اتنا سخت قانون ہے، پھر بھی بچتے کیوں نہیں ہے؟ اس کا سدباب روک تھام ہوتی کیوں نہیں؟ اتنا سخت قانون بچیوں کے ساتھ، جو نابالغ بچیاں ان کے ساتھ جب ریپ ہوتا ہے تو اس کا اور بڑا سخت قانون ہے، اس میں تو بیل بھی نہیں ہے، اس میں سخت قانون بھی اور جج بھی اور ساری عدالتیں اس کے ساتھ سختی کے ساتھ بھی پیش آتی ہیں، پھر بھی رکتی کیوں نہیں؟ ریشو آپ نکال کر کے دیکھو آپ کہ یہ کتنی کوانٹیٹی میں آج بھی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ قانون سے بھی لوگوں کا ڈر ختم کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، جو میں نے شروع میں کارن بتایا، پہلی چیز رزق حرام جسم میں ہو تو عام لڑکی تو کیا، وہ اپنی ماں بہنوں کے اوپر بھی غلط نظر ڈال سکتا ہے۔ دوسری چیز، جب لباس دونوں لوگوں کا بے حیا ہو جائے، مردوں اور عورتوں کا، تو کب تک قانون بچائے گا؟ کب تک قانون بچائے گا؟ جہاں یہ تھوڑا سا تنہائی کا موقع پا جائیں گے تو پھر اس حیوانیت کی طرف آ جائیں گے۔ اسی لیے قرآن نے جہاں روک تھام کی ہے وہیں سے رک جاؤ، وہیں سے رک جاؤ۔ اسلام نے شروع جہاں سے ہوتا ہے، لیکیج جہاں سے ہوتا ہے، وہاں پر روک لگائی۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے لباس کو سلیقے والا رکھو۔ یہ جو آج نوجوان کبھی آتے ہیں تو مجھے بڑا تعجب بھی ہوتا ہے، میری عادت نہیں ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی، کسی کو سامنے ذلیل کرنے کی، کبھی بھی نہیں۔ کچھ بہت سارے اس طرح کی چیزوں میں ملوث آتے ہیں، لیکن ایک چیز، جب یہ پھٹے کپڑے پہن کے آتے ہیں، جینس ادھر سے پھٹی ادھر سے پھٹی، اور پھر کہتے ہیں یہ فیشن ہے، کس لیے پھاڑ کر کے پہن رہے ہو؟ سطر دکھانا۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ماڈرن دنیا ابھی یہ کر رہی ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اے نوجوان، کاش ایک بار تو کسی عالم سے پوچھا ہوتا میرے رسول اللہ کا لباس کیا تھا۔ تو دنیا داروں کو دیکھا وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے تو تم بھی پہننے لگ گئے، وہ اپنا سطر دکھانے پر آئے تو تم بھی سطر دکھانے پر آ گئے۔ کون سی لائف جینے پر آ گئے؟ کون سی زندگی گزارنے پر آ گئے؟ ایک فطری سی بات ہے کہ ہر مرد کو عورت کی طرف کھچاؤ رکھا گیا ہے، پیدائشی ہے۔ عورت کو مرد کی طرف کھچاؤ رکھا گیا ہے، پیدائشی ہے، فطرت ہے، سب انسانوں میں یہ چیز موجود ہے۔ لیکن اس فطرت سے بھی بڑھ کر کے آدمی کب آتا ہے؟ اپنی ماں سے اگر کوئی بدکاری کر لے، بہن سے کر لے، بیٹی سے کر لے، تو یہ فطرت سے بھی بڑھ کر کے آدمی نے کر لیا، انسانیت بھی بھلا دیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب زنا کو آدمی ہلکے میں محسوس کرنے لگ جائے کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، کامن ہے، تو پھر اس کے سامنے ماں بیٹی بہن بھی کوئی چیز ہی نہیں رہتی، سب چیزیں کامن ہو جاتی ہیں، نارمل ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر آ کر روک کہاں لگانی چاہیے؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ تمہاری آنکھیں جتنی آوارہ ہوں گی اتنا تمہارا جسم بدماش ہوتا چلا جائے گا۔ ساری بے حیائی، ساری
सब कुछ ये आंखों से शुरुआत होती है। इसीलिए कुरान पाक ने मोमिनों को सबसे पहले किस चीज पर रोका? रब ताला फरमाता है वकुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ महबूब, ऐ मेरे रसूल, ईमान वालों से कहें कि वो अपनी नजरें नीची रखें। वकुल लिल मुमिनाति यगुद्दन मिन अबसारिहिन, और औरतों को थोड़ा सा ज्यादा हुक्म दिया गया है, मर्दों को अपनी नजरें नीची रखने का, और औरतों को थोड़ा और ज्यादा हुक्म क्या है? ऐ रसूल, ऐ महबूब, आप औरतों से, ईमान वाली औरतों से कहें कि वो अपनी नजरें नीची रखें। दूसरा आगे का हुक्म क्या है? वला युबदीन जीनतहुन्न, अपनी जीनत को दूसरों के सामने जाहिर ना करें। जानते हैं आप, औरत को नरम लहजे में बात करना भी जायज नहीं। आप सोच रहे होंगे ताज्जुब है ये, इस्लाम तो सिखाता है नरम लहजे में बात करना, ये अखलाक में से है कि नहीं, अच्छे नरम लहजे में बात करो किसी से। लेकिन औरत को कहा गया है नरम लहजे में बात करना, वहां तो शैतान आ जाएगा। मर्द तो चाहता ही है कि उसकी नरम गुफ्तगू सुने। मर्द को शहवत उसी वक्त बढ़ती है जब औरत की वो नस्वानी आवाज सुनता है, उसमें शहवत छुपी हुई है। औरत को कहा गया है कि वो नरम लहजे में बात ना करे। औरतों को इसका हुक्म क्यों दिया गया? हाँ, किसी भी अजनबी मर्द से औरत को बात करने की नौबत आ गई तो वो कड़क लहजे में बात करे, सख्त लहजे में ही बात करे, ताकि वो मर्द तुम्हारी तरफ ये ना समझे कि ये इशारे दे रही है। नरम बात करते हुए मर्दों को तो यही गुमान होने लग जाता है कि ये मुझे रास्ता दे रही है, इशारा दे रही है। कड़क लहजे में औरत बात करे ताकि उसके वहम गुमान में भी बात ना आए। औरतों को यह हुक्म दिया गया कि वो अपनी जीनत का इजहार ना करें। जीनत का इजहार किसको कहते हैं? ये तो आज बोलना ही मुश्किल हो गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा से कि एक वक्त ऐसा आएगा तुम देखोगे औरतें कपड़ा पहन करके भी नंगी हुआ करेंगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन पर अल्लाह की लानत और सारे फरिश्तों की लानत। मेरे आका फरमाते हैं वो कौन सी औरतें हैं? तंग व तारीक लिबास पहनने वाली, चुस्त लिबास पहनने वाली, चिपका हुआ बदन से जिससे उसके सारे आज़ा जाहिर होते हों, ऐसा लिबास पहनने वाली। इनके तो बुरके ही कैसे हो गए? अब वो तो जीनत के लिए हो गए। पहले तो सुना जाता था कि नकाब जो होता है, वो हिजाब जो होता है औरत को छुपाने के लिए होता है। अब तो हिजाब और नकाब सारी चीजें दिखाने के लिए होती हैं, उसमें भी जीनत का इजहार है। हुक्म ये था कि बाहर से अगर किसी की नजर पड़ जाए तो मर्द ये पहचानने से आजिज हो जाए कि ये जवान औरत है कि बूढ़ी औरत है, उसे ये पहचानने की तमीज भी न रहे। इस तरह से वो औरत को हिजाब का हुक्म था। लेकिन औरतें आज कपड़ा पहन के भी नंगी हैं। ये जिना के आम होने के असबाब हैं। जब इस तरह की हरकतें होंगी तो घर महफूज नहीं रहेंगे, किसी के घर महफूज नहीं रहेंगे। नौजवानों से हम ताकीद तो कर सकते हैं कि बेटा आप अपनी नजरें नीची रखो, अपनी हया का कत्ल मत करो। हम आपसे ये कह तो सकते हैं कि आप अपने आप को कंट्रोल में रखो। लेकिन उन औरतों का क्या जो खुद ही नंगी बाहर आ जाए? एक नौजवान कहां तक अपने आप को संभालेगा, कहां तक बर्दाश्त करेगा? क्या इसमें उन औरतों ने बड़ा किरदार नहीं अदा किया है कि बेहयाई को फैलाने में, बच्चों के अखलाक को बिगाड़ने में उन औरतों का किरदार नहीं है? बहुत बड़ा किरदार है। हम दुनिया भर की औरतों को कुछ कहने जाएं तो हमें अब टॉन मारा जाएगा कि औरतों के हुकूक का कातिल है, ये औरतों की आजादी के खिलाफ है ये मौलाना लोग। देखो पूरे झुंड के झुंड हमला करने लग जाती हैं औरतें। कोई एक भी अगर इनके लिबास पर बात करे तो इनको ऐसा लगता है कि सबके सब हमलावर हो जाएंगे। औरतों पर ही बोलते हो, मर्दों को नहीं बोलते। इस्लाम वो है जो पहले मर्दों की आंखों पे पाबंदी लगाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मर्द अपनी आंखें नीचे रख करके ही जाएंगे और आप अपना जिस्म खुला रख करके ही कहो। तो उन औरतों से मैं कहता हूं जिनको हमारे जुमले बुरे लगते हैं, यहाँ कानून भी है, पुलिस भी है, डिपार्टमेंट भी है, सब कुछ तो है गवर्नमेंट के अंदर, हुकूमत के अंदर। तो फिर अपना सोना चांदी तिजोरी में क्यों रखते हो? चौखट पे रखा करो। पुलिस तो है ना, हिफाजत के लिए गवर्नमेंट तो मौजूद है। लाओ अपनी ज्वेलरी पूरी बाहर दरवाजे के बाहर रख करके आराम से सो। आपको लगेगा नहीं पुलिस तो है, 24 घंटे थोड़ी ना मेरे माल को देख रही। यही हम आपसे कहना चाहते हैं, नौजवान अपनी आंखें नीची तो कर लेंगे लेकिन 24 घंटे नहीं कर सकते। तुम अपनी हिफाजत तो करो, तुम अपने जिस्मों की हिफाजत करो। और जिस तरह से ये औरतों को बुरा लगता है, मैं उनसे यही कहता हूं तुम्हारे जिस्मों को हम हिफाजत के लिए कह रहे हैं, ये नहीं कि कोई ये पाबंदी है, ये कोई कैद है। किसने कहा कि तुमको कैद करना है? अगर औरतों को कैद में रखना होता तो हमारी आधी शरीयत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से नहीं चल रही होती। सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बयान करदा हदीसों से आधी शरीयत है हमारी।
آپ کو کیا لگتا ہے عورتوں کو قید کیا گیا ہے؟ عورتوں کو قید نہیں، عورتوں کو ان کے مقام پر رکھا جا رہا ہے جس کی وہ حقدار ہیں۔ کبھی آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر غلاف کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مقدس ہے۔ قرآن پہ غلاف کیوں رکھا جاتا ہے؟ فرق کرنا ہے کہ وہ مقدس ہے۔ یہ تمام چیزیں کیوں رکھی جاتی ہیں؟ کہ ان کا تقدس برقرار رکھے عورتوں کو، اسی لیے پورے لباس کی بات ہم کرتے ہیں کہ ان کا تقدس برقرار رہے۔ ننگی رہے تو ہر ایرا غیرہ نتھو کھیرا دیکھتا تو رہے گا ہی۔ لوگوں کی شہوت پر کسی کا کنٹرول تھوڑی نہ ہے۔ کتنوں کی آنکھوں کو ہم بچائیں گے؟ یہ بے حیائی کا جو دور دورہ ہے اس میں یہ سارے اسباب ہیں۔ برا رزق جب جسم میں جاتا ہے تب اس کا زنا کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، حرام رزق جسم میں آتا ہے تو بے حیائی کی طرف بڑھتا ہے۔ اور دوسرا کارن، عورتیں اور مرد جب اپنے لباس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں تو پھر یہ بے حیائیوں کا دور دورہ ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہی ہے کہ تمہارا لباس نکال دیا جائے، تمہیں ننگا کر دیا جائے۔ وہ یورپ ہے جس نے جانور اور مردوں کے، انسانوں کے فرق کو مٹا دیا ہے۔ میں اکثر ایک جملہ جو کہتا ہوں، ننگا رہنا اگر فیشن ہے تو بھینس زیادہ فیشنیبل ہے، جانور زیادہ فیشنیبل ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتے۔ ننگا رہنا کوئی فیشن ہے؟ انسانیت کیا ہے؟ ہم کوئی جنگلی زندگی گزار رہے ہیں کیا؟ ہمیں کپڑے میسر نہیں ہیں؟ اس کو یہ شیطانی تمام جماعتوں نے مل کر کے شہوتوں کو عام کرنے کے لیے ننگا کیا ہے، ورنہ کپڑوں کی دشمنی کس کی ہے؟ ارے بڑے بڑے برانڈ کے کپڑے تو تم ہی لوگ بناتے ہو اور پھر ننگا بھی رکھنا چاہتے ہو۔ کمپنیاں بند کر دو، کپڑے ہی مت بناؤ۔ جو کپڑے بنتے ہیں تو اس بات کا تصور میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، کس کے لیے بنتے ہیں؟ جانوروں کے لیے۔ حیرت ہوتی ہے، میں کبھی کبھار یہ بھی چیز محسوس کرتا ہوں، محفلوں میں، شادیوں میں، باراتوں میں وہ کرسیاں زیادہ پردے میں رہتی ہیں عورتوں سے۔ کرسیوں کو شامیانے والے موجود ہیں، اوپر سے نیچے تک چھپائے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا اندر لال کرسی ہے کہ پیلی کرسی ہے، کپڑا اڑا دیا ہے۔ بے جان کرسی کو اتنا پردے میں رکھا ہے اور جان والی عورت کو پوری طرح سے زینت بنا کر لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ ان خواتین سے میں کہتا ہوں، تمہیں آج کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پابند کرایا جائے۔ صرف ایک قانون ہے، وہ اللہ رب العزت کا خوف۔ تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی شب میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے۔ ان کے عذابات کا بھی ذکر فرمایا۔ ان میں سے ایک عذاب کا ذکر میرے آقا نے فرمایا کہ عورتوں کو بالوں سے باندھ کر کے سزا دی جا رہی تھی اور ان کے بالوں میں پیپ اور خون بھرا ہوا تھا، اور فرشتے ان کو دردناک اذیتیں دے رہے تھے، عذاب میں مبتلا کر رکھے ہوئے تھے۔ پوچھا گیا کون سی عورتیں؟ کہا گیا کہ یہ اپنی زینت کا اظہار عوام کے سامنے کرتی تھی، یہ بے حیا باہر آیا کرتی تھی۔ تمہیں اسلام نے جو عزت و وقار دیا ہے اس عزت و وقار کے ساتھ رہو، ورنہ معاشرہ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہاں مردوں کی ذمہ داری ہے، اپنی بیٹیوں کو پردہ سکھاؤ۔ ننگی لا کر کے بازاروں میں گھمانے کو پوش نہیں کہا جاتا، بے حیا آدمی ہے وہ جو اپنی بیٹیوں اور اپنی عورتوں اور اپنی بہنوں کے پردے کے سلسلے میں آزاد خیالی کا اظہار کرتا ہے۔ نہیں، ہمارے ہاں تو یہ سب نہیں چلتا ہے، نہیں چلتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے دیوس؟ حضور پاک فرماتے وہ شخص دیوس ہے جس کی عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے، وہ مرد بھی جہنم میں جائے گا۔ مرد کے بارے میں، عورت کے بارے میں اور مرد کے بارے میں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مرد اپنی غیرت اور اپنی مردانگی کیسے اس کی پہچانی جاتی ہے؟ عرب والوں سے آج بھی پوچھو، عرب میں آج بھی جا کر کے پوچھو، آج بھی ان کے حالات اگرچہ بگڑے ہوئے ہوں لیکن سگی بھابھی کو بھی کوئی دیور نہیں دیکھ سکتا وہاں۔ کئی ایسے میں گھر جانتا ہوں، کیونکہ ان کی غیرت ہے، اس کو مردانگی سمجھتے ہیں، اپنی عورت کی حفاظت کرنا۔ یہ بے غیرت بے حیا لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کا اظہار کرنے کے لیے باہر لے آتے ہیں، شک ہوتا ہے تم پورے ہو بھی کہ نہیں ہو۔